بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کتاب و توحید کے مسائل، اس موضوع پہ آج ہم دیکھیں گے کہ باغ توحید کو فتنہ قبر سے بچانا، باغ توحید کو فتنہ قبر سے بچانا، فتنہ قبر سے بچانا۔ دیکھیں، قبر کے بارے میں توحید کی حفاظت کرنی چاہیے۔ قبروں کے بارے میں توحید کی حفاظت، آپ قبروں کے بارے میں غلو سے منع کرتے تھے، لیکن شرک کے راستے آپ نے بند کر دیے، آپ نے وہ بھی راستے بند کر دیے جو شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آپ نے تمام ان امور کو روکا جو شرک کا سبب بن سکتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام، یہاں تک کہ آپ اپنی آمد پر لوگوں کو کھڑا ہونا ناپسند کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اگر صحابہ کھڑے ہوتے آپ کے آنے پر تو آپ ناپسند کرتے، کیونکہ یہ رستہ حد سے آگے بڑھنے والا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، کل کو شرک میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو آپ نبی علیہ السلام کی کوشش تھی کہ امت توحید پر رہے اور جنت پہ جائے، جنت میں پہنچے۔ توحید پہ رہے گی تو جنت میں پہنچے گی۔ توحید بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بات ہے توحید، اور اس کا جنت وجہ بھی وہی اہل توحید ہی جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام کی کوشش تھی کہ کوئی بھی وہ رستہ جو شرک کی طرف جا سکتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے وہ رستہ بند کر دی۔ اس لیے نبی علیہ السلام اپنے آنے پہ لوگوں کو کھڑے ہونا یہ ناپسند کرتے تھے، تاکہ یہ بات آگے نہ بڑھ جائے، حد سے آگے نہ چلی جائے۔ تو نبی علیہ السلام کی کوشش تھی کہ میری جو امت ہے وہ توحید پر رہے اور کامیاب ہو، تاکہ امت قبر پر جائے، وہاں پر نور ہو۔ میری امتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امتی سوچ یہی تھی کہ توحید پہ رہے، جنت پہ جائے، قبر میں جائیں تو وہاں پہ ان کو روشنی ملے، نور ملے، ان کا حساب کتاب آسان ہو، امت کامیاب ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا مسئلہ کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، یعنی کہ گھروں میں قبر نہیں بنانی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں۔ ایک تو مراد یہ ہے کہ گھروں میں بالکل قبر نہ بنائیں، ایک مسئلہ مراد اس کا یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نمازیں پڑھیں، جیسے قبروں میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی تھیں، اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں نفلی، اور اس کو قبرستان نہ بنائیں۔ اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ گھروں میں بھی قبریں نہ بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ گھروں میں قبریں بنائیں گے تو پھر تلاوت آپ کیسے کریں گے، عبادت کیسے کریں گے؟ کیونکہ قبر کو سجدہ گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ گھر میں قبر بنانے کے، دیکھیں قبر آپ اگر گھروں میں قبریں بناتے ہیں نا تو قبر والے کو اس میں نقصان ہوگا، نقصان ہی نقصان ہے، قبر والے کا بھی اور آپ کا بھی۔ آپ کا یہ ہو سکتا ہے آپ اس میں شرک میں مبتلا ہو جائیں، کل کو کچھ اور شکل اختیار کر لیں۔ دوسرا قبر والے کو نقصان یہ ہے کہ شاید اگر آپ اندازہ کریں تو اگر یہ قبرستان میں آپ دفن کرتے تو سب ظاہری بات ہے، قبرستان میں اگر آپ میت کو دفن کریں تو وہاں پہ ہزاروں لوگ آئیں گے، دعائیں کریں گے، تو یہ ساری دعائیں ان کو ملیں گی۔ لیکن گھر میں اگر آپ کسی کی قبر بنا رہے ہیں تو وہاں پہ تو صرف آپ ہی کریں گے، باقی تو وہاں پہ کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر قبرستان میں ہوگی تو وہاں تو ہزاروں لوگ آتے ہیں، سبھی دعائیں کرتے ہیں، تو ان کو سبھی کی دعائیں ملیں گی، کتنا فائدہ ہے قبر والے کا۔ اس لیے یہ کل کو فتنے کا سبب بھی بن سکتا ہے، تو اس لیے اکیلی قبر نہیں ہونی چاہیے، قبر کو قبرستان میں ہی دفن کیا جائے، اور پکی نہ بنائی جائے، قبروں پہ مزار نہ بنائے جائیں، یہ سب حرام ہے، ممنوع ہے، یہ شرک کے رستے یہ بن جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے وہ بھی رستہ بند کر دیا جو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے قبریں بنانا، پختے بنانا، اوپر مزار بنانا اور وہاں پہ جانا، قبروں پہ جانے کا حکم ہے، وہاں مزاروں پہ جائیں گے تو آپ کو کیا عبرت یاد آئے گی؟ قبرستان تو عبرت کے لیے ہوتا ہے کہ انسان عبرت کرے کہ میں نے بھی یہاں پہ آنا ہے، اور وہ گھبرائے، خوف کھائے، لیکن مزاروں میں تو یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح وہ بھی شرک کے رستے ہیں، اس لیے ختم ہونے چاہیے۔ یہ بات آ گئی کہ قبرستان میں ہوگا تو سب اس کے لیے دعائیں کریں گے جو زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں، تو گھر میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، اور شرک کا بھی خطرہ ہے۔ اس لیے میت کو قبرستان میں دفن کریں تاکہ صبح شام ان کے لیے دعائیں ہوں۔ قبرستان میں جو لوگ آتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، وہ لوگ جو بقیع میں دفن ہیں وہاں، کیونکہ وہاں بھی صبح شام لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگرچہ ان دعاؤں کا فائدہ اسی کو ہے، لیکن توحید پر، ایمان پر، اسلام پر فوت ہوا ہو تو پھر ہی فائدہ ہوتا ہے یہ ساری دعاؤں کا۔ جو کفر شرک پر فوت ہوا ہو اس کو کوئی بھی دعا، شفاعت فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے اپنا عقیدہ درست ہو، عقیدہ درست ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسرا مسئلہ، آپ
درود اور سلام پڑھا جائے نبی علیہ السلام پر، اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ درود پڑھا جائے۔ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، یہ درود پڑھیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کریں، یہ ان کو پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، فرشتوں کے ذریعے۔ یا ان کو سلام پڑھیں، سلام کیا ہے؟ تحیات اللہ والصلوات، یہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مکہ مدینہ جا رہا ہے تو آپ ان کو کہہ دیں کہ میری طرف سے سلام پڑھیں، نہیں، وہ اس کی طرف سے نہیں پہنچے گا، آپ خود پڑھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ مکہ مدینہ جائیں تو پھر ہی آپ کا سلام درود پہنچے گا، آپ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، خود پڑھیں، یہ ثابت ہے۔ یہ نہیں کہ کسی سے کو آپ نے کہہ دیا کہ وہاں پہ جا کے میری طرف سے پڑھ دینا، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ شاید وہ آپ کسی کو کہہ دیں وہ بھول جائے، یا وہ اپنا ہی پڑھنا بھول جائے، وہ آپ کو کیا پڑھے گا؟ تو اس لیے صحیح مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود پڑھیں، بجائے کہ آپ کسی کو کہیں، آپ خود پڑھیں۔ کہاں پہ بھی بندہ ہو اس کا درود السلام پہنچایا جاتا ہے، اور درود اور اس سے سلام پڑھنا دور سے بھی یا قریب جا کے قریب پڑھنا، یہ دونوں برابر ہی چیزیں ہیں۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ میری قبر کی زیارت نہ کرے تو نبی علیہ السلام نے مطلب آپ نے کہا ہو، ایسا کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ میری قبر کوئی زیارت نہ کرنا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیارت کی جا سکتی ہے۔ اور وہاں پہ عید، یہ کہا تھا کہ عید نہ بناؤ، میں عید کی طرح بار بار ایک جہاں اس میں مطلب کہ کوئی دن مقرر نہ کرنا، کوئی دن فکس نہ کرنا زیارت کے لیے، وہ دن وہ دن مقرر کر لے، وہ مہینے مقرر کر لے، ایسا نہ کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا میری قبر کو عید نہ بناؤ، جیسے عید کا کوئی ٹائم فکس ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے، اس طرح کا مسئلہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ہمیں شرک کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ